السلام علیکم، میں اعجاز بات کر رہا ہوں کرم شریف سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گندے خیال آتے ہیں، بالکل گندے خیال آتے ہیں۔ جب میں باہر جاتا ہوں تب مجھے گندے خیال آتا ہے، جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں تب مجھے گندے خیال آتا ہے۔ پلیز ہم کو اس کا حل بتائیے۔ حضرت اعجاز بھائی کا فون تھا کہ گھر سے باہر جائیں یا ٹی وی دیکھیں تو گندے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آج کل بڑا المیہ ہے، اس کے لیے کوئی حل ارشاد فرمائیے۔ اعجاز بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شیطان کے چنگل سے نجات بخشے اور ایمان کو قوت عطا فرمائے، آمین۔ اس کا حل تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں پیش کیا جائے گا، مگر یہ علاج اسی صورت میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے جبکہ سائل گندے خیالات کو ابھارنے والے اسباب سے بھی پرہیز کرے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اسباب سے یہاں کیا مراد ہے، اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں۔ کیا اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ گندے خیالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی مثال کچھ یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ بالفرض اگر کسی کو نزلہ بھی ہو تو کھانسی بھی ہو اور ساتھ ساتھ اسے بخار بھی ہے اور گلا بھی خراب ہے، جی، ان امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود پھر بھی وہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پیتا رہے، کھٹی کھٹی غذائیں کھاتا رہے، ٹھنڈے کلفیاں، آئس کریم وغیرہ یہ مزے لے کر کھاتا رہے، اور اگرچہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس دھکے بھی کھائے، مہنگی سے مہنگی ادویات اور اینٹی بایوٹک ادویات بھی استعمال کرے، مگر پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے یقیناً اس کے مرض میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بالکل صحیح، بلکہ یہ مرض مزید بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو اسی طرح گندے خیالات سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھی اس کے اسباب کو ترک کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ مثلا جس کو اندازہ ہے اور جس کو یقین بھی ہے کہ ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے یا باہر بازاروں اور مخلوط تفریح گاہوں کا رخ کرنے کی صورت میں وہ گناہوں بھرے خیالات میں پڑ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان سے دور بھاگے، ان اسباب کے قریب تک نہ آئے۔ جس طرح طبیب کے کہنے پر مرض میں اضافہ کرنے والی اشیاء سے مریض دور بھاگتا ہے، تو اسی طرح ایسے شخص کو کہ جسے یہ اندیشہ ہو اور جسے یہ غالب گمان ہو کہ ایسے اسباب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ گندے خیالات پیدا ہوں گے، تو ان سے کوسوں دور رہنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم گندے خیالات سے بچنے کے لیے روحانی علاج پیش کیے دیتے ہیں، نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سلطان مکہ مکرمہ، تاجدار مدینہ منورہ، مکین گنبد خضرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور بات کیے بغیر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت کو صرف 10 مرتبہ پڑھا، تو اس کی فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا۔ تو اعجاز بھائی اس پیارے اور روحانی علاج پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے کہ جو شخص یا عفو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنے کا عادی ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح بری عادتیں ختم کرنے کے لیے اور برے خیالات ختم کرنے کے لیے، وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی ایک پیارا سا ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات پانے کے لیے رات کے وقت بالکل اندھیرے میں تنہا بیٹھ کر 93 بار یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے وسوسوں اور گندے خیالات سے انشاءاللہ بہت جلد چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اور اس عمل کی مدت بھی سماعت فرما لیجیے، یہ عمل 45 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ تو یہ جو چند روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے، تو آپ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی نیت فرمائیے اور پابندی سے کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے بہت جلد گندے خیالات سے انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اعجاز بھائی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنے زبردست روحانی علاج
ہمارے اسلامی بھائی نے، ہماری مجلس نے آپ کو تجویز فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اعجاز بھائی بھی سماعت کر رہے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت میرے ہمراہ ہیں۔ یقیناً آپ اس بات میں میری تائید فرمائیں گے کہ یہ جو گندے خیالات آتے ہیں، گندی ذہنیت کا معاملہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ مثال مشہور ہے کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، لہذا جس کو فحش کوئی بے حیائی کی باتیں سننے، پڑھنے، دیکھنے، کرنے کرانے اور ایسے دوستوں کی صحبت میں جس کو بیٹھنے کی عادت ہوگی نا، اور یا تو پھر ایسے دوستوں کی وہ صحبت میں جاتا ہے، اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ اس وجہ سے بری عادتوں کے اندر پڑتا ہے۔ اور جو شخص اس کا یوں سمجھے کہ جس کی پریکٹس ہے کہ معاذ اللہ وہ ایسے دوستوں کے پاس جاتا ہے، ایسے گیدرنگز میں بیٹھ کر فحش گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے، ان کو یہ سننا چاہیے کہ کیمیا سعادت میں منقول ہے، اتنی یوں سمجھے کہ خطرناک وعید ہے، اس پر وہ غور کرتے رہیں کہ اور اس کی انہیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ فرمایا گیا کہ بعض لوگوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گی کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت شوقین تھے جہاں بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہی چیزیں آج دیکھیں آج کل موبائل پر بھی بہت عام ہو گئی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اب تک ایسا سلسلہ ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل آج تک ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ تو غفور الرحیم ہے، تو حنان و منان و دیان و سبحان و سلطان و کریم ہے، ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔